صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلا جو عیب تھا نا اس کی اب ہم تفصیل سنتے ہیں۔ پہلا عیب کیا ہے؟ اللہ پاک کی نافرمانی کرنا، اس نے جو کرنے کا حکم دیا وہ نہ کرنا، جو نہ کرنے کا حکم دیا ان کاموں میں پڑ جانا۔ یاد رکھیے اللہ اور رسول کی نافرمانی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں لاتا، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، اور بارگاہ الہی میں اس کی کوئی وقعت باقی نہیں رہتی۔ اور جو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ذلیل اور رسوا ہو جائے، جس کی بارگاہ الہی میں کوئی وقعت نہ رہے، اسے کہیں عزت نہیں ملتی۔ پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، ترجمہ کنز العرفان، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ تفسیر سراج الجنان میں ہے معلوم ہوا کہ عزت کسی قوم یا فرد کی میراث نہیں کہ کوئی بندہ چاہے کیسے ہی سیاہ کام کرتا پھرے، اپنا اعمال نامہ گناہوں سے بھر لے، اس کا کردار نافرمانیوں سے داغدار ہو، اس کے باوجود وہ عزت کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اپنے اخلاق اور کردار سے، نیک اعمال سے، خیر خواہی اور ہمدردی سے اپنے آپ کو عزت کا حقدار ثابت کرتا ہے، اللہ پاک اسے عزت دیتا ہے، اور جو مسلسل نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے وہ ذلت کے گہرے گھرے میں گرا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جانور لعنت بھیجتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب قحط شدت اختیار کر لیتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، تو جانور نافرمانوں پر لعنت بھیجتے اور کہتے ہیں یہ قحط سالی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول غور فرمائیے، اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہوگی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر جب یہ گناہ کرتا ہے، اس کی نافرمانی حد سے بڑھتی ہے، تو جانور جو ہم سے کئی درجے کم تر ہیں وہ بھی انسان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ معلوم ہوا جو نافرمان ہے وہ اپنی فضیلت کھو بیٹھتا ہے، وہ اپنا مقام کھو بیٹھتا ہے، اور درجہ انسانیت سے گر کر ذلت کے گہرے گھرے میں جا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ کریں، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں۔ جن کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کریں، جن سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے بچیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمانبرداری کے اندر، اس کے اولیاء اکرام کی فرمانبرداری کے اندر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کے اندر، اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر نیکیوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ ذکر کرنے، تلاوت قرآن پاک کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے، نیکی کا حکم دینے، برائی سے بچنے، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، تکبر، وعدہ خلافی سے بچنے، تمام گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔